رفقائے محترم، اسلامیان پاکستان آج 73ویں آزاد عید منا رہے۔ میرے محترم دوست، یہ آزادی جو انگریز سامراج سے ہمیں ملی، اس میں ہمارے تمام طبقہ فکر نے قربانیاں دیں، علماء نے، تاجروں نے، ذمہ نے، طالب العلموں نے، لیکن آج ایک عید ہماری ہے، ایک ہندوستان کے لوگ۔ ہندوستان کے لوگوں کے پاس خوبصورت نظام مملکت، لیکن بدقسمتی سے ہمارا نظام مملکت ہم سے جدا ہو چکا۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم واپس آزادی کے سفر میں لوٹ جائے۔ آزادی کا یہ سفر جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم بڑے بدقسمت۔ میرے محترم دوستو، میں اپنی زندگی میں تیسری دفعہ گرمیوں کے روزے دیکھ رہا۔ جب میں 6 برس کا تھا تو روزے سردیوں میں آیا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، کیونکہ ہمارا گھرانہ ہندوستان کا سیاسی گھرانہ ہے، ہندوستان کا مذہبی گھرانہ ہے، ہندوستان کا روحانی گھرانہ ہے، اس لیے ہم نے سیاست کو اپنے بہت قریب سے دیکھا۔ یہ پیچھے۔ میرے محترم دوستو، میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے 1972 کی صبح کو گورنر پنجاب ملک غلام مصطفیٰ کھر اس وقت کے صدر مملکت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو لے کر شیراں والا دروازہ ہمارے گھر کے باہر موجود تھے۔ میرے محترم دوستو، میں فوراً برق رفتاری سے صدر مملکت کو مدرسہ قاصر العلوم کی لائبریری میں بٹھا کے حضرت والد صاحب رحمت اللہ کو اطلاع کرنے گیا۔ میرے محترم دوست، جناب گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر نے سگریٹ سلگایا۔ بھٹو صاحب نے فوراً کہا، غلام مصطفیٰ کیا کر رہے ہو؟ یہ جگہ آگ لگانے کی نہیں، آگ بجھانے کی۔ میرے محترم دوست، ہمارے اکابر کا رویہ ایسا تھا جس نے لوگوں کو دل میں یہ جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ ہم آگ لگانے والے نہیں، آگ بجھانے والے۔ رفقائے محترم، میں نے پھر اپنے بچپن میں پاکستان قومی اتحاد اور پاکستان پیپلز پارٹی کی آویزش دیکھی۔ جیسے آج عمران خان صاحب اور باقی جماعتوں میں اختلافات ہیں، میرے بچپن میں بھی یہی معاملات تھے۔ اس وقت پاکستان کی ترقی کی رفتار 7.7% تھی۔ ہم ہندوستان سے آگے تھے۔ ان اختلافات کے نتیجے میں ہم ہندوستان سے اتنا پیچھے گئے کہ آج تک ہم اٹھ نہیں سکتے۔ میرے محترم دوست، اختلافات اپنی جگہ، سیاسی رائے اپنی جگہ، لیکن اختلاف کو ایک مذہبی رویے کی شکل دے لینا اور آپس کے اختلافات کو مخالفت کی بنیاد بنا لینا، اس سے قوم ختم ہو جاتی۔ اور قرآن مجید کہتا ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور میرے دوستو، جب ہوا اکھڑتی ہے تو جیسے ہماری ہوا 1947 میں اکھڑی، لاہور کے لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، ہندو ادھر چلے گئے اور مسلمان ادھر آ گئے۔ میرے محترم دوستو، اب آپ
ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ گلبرگ کے بنگلے، یہ ڈیفنس کے بنگلے، یہ آپ کے نہیں رہیں گے، یہ گھشنا انداز کے ہو جائے۔ اس لیے کہ جو قومیں اپنی تاریخ سے وفا نہیں کرتی، ان کا جغرافیہ ان سے وفا نہیں کیا کرتا۔ میرے محترم دوستو، آج دنیا میں سیاست معیشت کی ہے۔ آج اگر آپ کمانے والے ہیں تو آپ کو سیاست کا حق ہے، وگرنہ آپ کو سیاست کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوست، کوشش کیجئے کہ ہم اختلافات کو پیچھے ڈال دیں اور پاکستان کو آگے لے آئیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما۔ ابھی آپ نے خطبے میں سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم اتبعہ ستۃ من شوال کان کصیام الدہر۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر کل سے آپ ایک روزہ شوال کا رکھ لیں تو پھر آپ ایسے ہوں گے جیسے آپ نے تمام سال روزہ رکھا۔ بس شوال کا عید کا اگلا دن روزہ رکھ لیجئے، باقی 6 روزے تمام شوال میں مکمل کر لیجئے۔ میرے محترم دوستو، عید کے اگلے دن کام کا دن ہے۔ بڑی عید 3 دن کی ہے، چھوٹی عید صرف 1 دن کی۔ اگر عید کا اگلا دن چھٹی کا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں عید کے دوسرے دن کا کوئی اچھا نام دیتے، لیکن عید 1 ہی دن کی ہے۔ اگلے دن ہم پنجابی میں کہہ دیتے ٹرو، پھر مرو، لیکن اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو شوال کے 6 روزوں کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جو رمضان گزرا اس میں ہم نے جتنی بد احتیاطیاں کی، اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ آنے والی عید الاضحیٰ کو ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنا، اور یا اللہ عام انتخابات اگر پاکستان کے حق میں ہیں تو جلدی انعقاد پذیری کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آپ سب کو عید مبارک۔ اس